اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ ہماری آیات میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی آپ بحث میں نہ پڑیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے تو یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو یاد رکھیے دین کے معاملے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. دلیل سے بات دوسرے کو سمجھا دے، وہ مان جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ مانے تو سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کیونکہ یہ تو ہمارا بھی دماغ پھیر دیں گے. جب حق آپ کے پاس آ جائے، اللہ آپ کو دین کی سمجھ دے دے، تو جو لوگ آپ کو بہکانے کا کام کریں پھر آپ ان کے ساتھ زیادہ انڈلج نہ ہوں اس بحث مباحثے میں، کیونکہ اس سے انسان کے پھسلنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگر آپ سلپری زمین پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، ویٹ فلور پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، پھسلن، گرنا. اور اگر شیطان بلوا دے تب گئی بحث اور خوب شروع ہو گیا سلسلہ، تو جو ہی یاد آئے فوراً وِدڈرا کر لیں. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ذمہ ان ظالموں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یاد دہانی کروانا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی اگر کوئی متقی شخص چاہے کہ ایسے جاہلوں کے پاس نصیحت کے لیے بھی نہ بیٹھے کہ ان کو نصیحت نہ کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ان کے گمراہ رہنے کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر نصیحت کرے ولیکن ذکرہ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائیں اور اسے نصیحت کرنے کا ثواب مل جائے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پرہیزگار لوگ اگر ان کی مجلس میں نصیحت کے لیے بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں. بحث مباحثے کے لیے تو نہیں بیٹھنے کی اجازت، لیکن نصیحت کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور آپ اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی جان اس کمائی کے بدلے جو اس نے کی ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے. پھر اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلہ دے کسی بھی طرح کا بدلہ تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے ان کے کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے. پیچھے نصیحت کی بات ہوئی تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. یعنی نصیحت کرنا بہتر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کی بدولت ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے اور اس کے لیے نہ کوئی مددگار ہو، نہ کوئی سفارشی ہو، نہ کوئی فدیہ ہدیہ قبول کیا جائے. اس لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی مخالفت کرے، لیکن بحث میں نہ پڑے. کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بہکا دیا، زمین میں حیران و پریشان ہے، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ جو الہدا کا نام بھی رکھا گیا نا، اس کی نسبت بھی یہی ہے کہ یہاں ہدایت کا ذریعہ قرآن و سنت ہے. بس جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی وہ اصل ہدایت ہے، نہ کہ اگر استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی اور لوگ اپنی طرف بلائیں یا پھر اپنے من گھڑت فلسفے سنائیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یہاں نماز کا حکم کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا، تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو لوگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر مخالفوں کی مخالفت دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر ایک ملال ضرور آتا ہے. تو اس کو پھر اپنی دھلائی چاہیے ہوتی ہے، اس سارے کو انڈو کرنے کی ضرورت ہوتی، اور نماز اس کا بہترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے. کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں نماز پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کے وضو کے اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، آپ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مصلی پہ جاتے ہیں. جسمانی طہارت کے بعد اب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، رب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی رحمت آپ کی طرف آتی ہے،
اور آپ اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن کی جو آیتیں پڑھتے ہیں ان پہ غور کرتے ہیں. بائی دا ٹائم آپ نماز کے بعد تسبیحات ذکر کر کے جب اٹھتے ہیں تو آپ ہلکے پھلکے ہو چکے ہوتے ہیں. اور اگر 5 نمازیں اسی طرح انسان پڑھے کہ اپنی ساتھ ساتھ صفائی کرے تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے، اور عام زندگی میں تقوی اختیار کرے. اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، وہ سب چیزوں کا فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اسی کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے اور وہ بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. یہاں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے، بے مقصد اور کھیل کے لیے نہیں، بلکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے، خاص مقصد کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا عمل کون کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. ساری کائنات لگی ہوئی ہے اللہ کی تسبیح کرنے، اب انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر ان ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا کہ وہ ان کو استعمال کریں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اس نے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. تو یعنی کہ کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے دائی اور شرک سے بیزار تھے. تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کر لی. مشرکین مکہ جو تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے. تو اب تمہارے پاس شرک کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ تمہیں اپنے باپ ابراہیم کا اسوہ فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے تھے تاکہ وہ بھرپور یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی ان کی ایک جرنی تھی رب تک پہنچنے کی، اور وہ تھی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کے ساتھ. پھر جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو پوری قوم سے، خاندان سے، مال و متاع، ہر چیز سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا. اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لینا چاہیے اور اللہ کے چہرے کی خاطر عمل کرنے چاہیے. وحاجہ قومہ، اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت بخشی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. کیونکہ وہ بتوں سے ڈراتے ہوں گے کہ تم نے بتوں کو چھوڑ دیا تو تمہاری شامت آ جائے گی، مگر یہ کہ میرا رب کچھ اور چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں ان سے کیوں کر ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرایا جس کی اس نے تم پر ہرگز کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. ایمان میں ظلم شامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا. جب یہ آیت اتری نا تو صحابہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ کوئی ظلم نہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں. کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا
جو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا بہت علم والا ہے. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دینا، اور اللہ دل دیکھتا ہے نا، اور ہمارا ارادہ اور نیت دیکھتا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ایمان میں اضافہ چاہتے ہیں؟ اگر واقعی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. اس لیے آپ جب دعا کریں نا تو آپ دعا کیا کریں یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اللہ تو نے ان کو سکھایا سمجھایا، ہمیں بھی سمجھا دے. تو مشکل سے مشکل مرحلے، مشکل سے مشکل مسائل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. اللہ کا ایک نبی ایک طرف اور پوری دنیا کے لوگ ایک طرف، کتنا بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے انبیاء کی. بعض لوگ ان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے اپنے کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہوں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت بخشی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتے. یہاں 18 پیغمبروں کا نام لے کر ان کے ساتھ ان کے آباء اور اولاد اور اخوان ان کا ذکر فرمایا کہ اگر بفرض محال نبی یا اس کے رشتہ دار بھی شرک کر بیٹھتے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور چھوٹے سے چھوٹا بھی قبول نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. یعنی اہل مکہ اگر تم نہیں مانتے، اور بہت سے لوگ آئندہ آئیں گے کہ جو اس کو مانیں گے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجیے اللہ نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. تم اسے ورق بنا لیتے ہو، اور تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو. اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو تم جانتے نہیں تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد. کہہ دیجیے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجیے وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے، اور وہ کیا کہ تم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے. قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا. مشرکین مکہ جو تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے، کتب کے نازل ہونے کا انکار کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہی نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے. اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی. اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانے جو اللہ نے نازل کیا. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں
اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے اس آیت کے مطابق؟ کتاب الہی کا انکار کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے۔ اور اس آیت سے عذاب قبر کے برحق ہونے کی دلیل بھی مل رہی ہے، کیونکہ وہ فرشتے ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کہ آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ آج کون سا ہے پھر مرنے والے دن؟ قبر میں جانے کا۔ قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے قبل یہ زندگی ہے، درمیان کی، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ کی لائف ہے۔ اس میں انسان موت سے قیامت تک وہیں رہتا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد جاتا ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، یا اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا کسی نے جلا دیا ہو، یا قبر میں دفنا دیا ہو۔ یہ ایک الگ زندگی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں ان کے اوپر وہ سب گزر رہا ہے جو کسی احساس رکھنے والے انسان پہ گزرتا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا ہے، اور تم سے وہ گم ہو گئے جن کے بارے میں تم زوم رکھتے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلیاں پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ ہے اللہ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ بہار آ رہی ہے نا، درختوں کو دوبارہ پنپتے دیکھیں، کچھ درختوں پر چھوٹے چھوٹے پتے بڈز آ چکے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، ورنہ وہ تو زمین کی مٹی میں کھڑے ہیں۔ اور یہاں جیسے ونٹر میں سارے درخت ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر زندگی دیتا ہے اور وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بہت زبردست، بہت علم والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاؤ۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں۔ نمبر 2 وہ شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ ہیں، اور نمبر 3 راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی مقصد نہیں، ہاروسکوپ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ برٹن میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے ان لوگوں کی پرسنالٹی کا جائزہ لیا جو ہاروسکوپ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اسی میں اٹکے رہتے ہیں، آج کا دن کیسا ہوگا، تمہارے لیے جمعے کا دن ٹھیک نہیں، اور تمہارے ہفتے کے دن ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، اور قرآن، یعنی لوگوں کے اندر ایک تجسس ضرور ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے بارے میں تجسس کر رہے ہیں۔ جہاں یہ دعا مانگتے ہیں نا ربی زدنی علما، وہاں یہ بھی مانگا کریں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم کی ضرورت نہیں مجھے نہیں وہ چاہیے جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یاد رکھیے ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا کفر ہے، کہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری، مارے پھرتے ہیں، یہ تمہاری قسمت کے کہاں سے ذمہ دار آ گئے۔ اور جو شخص ستاروں سے علم حاصل کر کے لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا، کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بس اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ ان پہ جادو ہو گیا، لہٰذا کبھی وہ کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس۔ اچھا کوئی ان کو ملتا ہے ٹکرتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہاری نند نے تم پہ جادو کیا ہے، اب آگے شامت نند کی، اور ستانا شروع کر دیا میاں کو، اس کی زندگی بھی حرام کر دی۔ بھئی کس وحی کے ذریعے تمہیں خبر ملی ہے، کیوں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے؟ اور ماننے والی پکا یقین کر لیتی اور بدگمانی پال لیتی۔ آپ کو پتہ ہے اول تو وہاں جانا ہی منع تھا، دوسرا اس کی بات پہ یقین کرنا منع، تیسرا پھر اس پہ یقین کر کے آگے ایکشن لینا منع۔ تو انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک رہنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی،
یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اول ماں کے پیٹ میں انسان سپرد ہوتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہنے کی صلاحیت حاصل کر لے، پھر دنیا میں آ کے ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوگا قبر میں تاکہ آہستہ آہستہ آخرت کا اثر قبول کر سکے، پھر جا ٹھہرے گا جنت یا دوزخ میں۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اسی لیے وہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا۔ وہ آخرت کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو قبر کی زندگی ان کو آرام کی جگہ لگے گی۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی پیداوار نکالی، پھر ہم نے اس سے سرسبز نباتات کو نکالا جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں سے جھکے ہوئے خوشے نکالے، اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی۔ دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا دیا، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا یعنی اللہ نے، اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وصف وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ البدی ہے، بے مثال، جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، وہی بے مثال پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا اپنے خاص علم اور قدرت سے پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا اس کے لیے کسی کو بیوی قرار دینا اور کسی کو بچہ قرار دینا یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے خود ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور اس کی اولاد کیسے ہو جبکہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو یہاں اللہ کا نام آیا، رب آیا، الہ آیا، خالق آیا، اور وکیل۔ ایک ہی آیت کے اندر کتنے سارے نام صفات۔ تو اللہ الخالق ہے اور اسی نے تمام تقدیروں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو اور تمام چیزوں کو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے۔ ادراک کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا۔ ادراک کا معنی اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا، کیونکہ کوئی رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے پھر یہی آیت پڑھی۔ صرف ابن عباس دیکھنے کے قائل ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ نیکڈ آئی سے دیکھا ہے سامنے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہی نہیں، سرے سے نہیں دیکھا۔ وہ جو 2 دفعہ دیکھنے کی بات آتی ہے نا، وہ جبریل علیہ السلام سے متعلق ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ لیکن قیامت کے دن سارے مومن اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنے میں انسانوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بعض نے ادراک کا معنی حقیقت بھی لیا ہے کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں۔ مخلوق کیسے خالق کی حقیقت جان سکتی ہے؟ اور وہ اللطیف ہے، نرمی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے انبیاء، اولیاء، علماء، راسخین فی العلم، اہل بصیرت کو معرفت نصیب کی، یہ اس کا علمی لطف ہے۔ عملی لطف، اہل دانش کو معاش اور معاملات میں ان کو آگاہی دی۔ باطنی لطف، اہل قناعت اور آزاد طبع انسانوں کو پورا حصہ دیا۔ تکوینی لطف، ہر موجود شے کو عدم سے وجود بخشا۔ دنیاوی لطف، اس نے بہت سے انسانوں کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامرانی عطا کی۔ اور اخروی لطف کس کے لیے؟ صالح اور نیک انسانوں کے لیے، اللہ کی معیت کا لطف، اللہ کے دیدار کا لطف۔ اور الخبیر بھی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا سو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ بصارت آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے اور بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کو دلوں کی روشنیاں دی ان کو حقیقت نظر آ جاتی ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین، آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں. اور تم ان کو برا بھلا مت کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوبصورت بنا دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو بھی یہ کیا کرتے تھے. تو یہاں سد ذرائع کے طور پر مشرکین کے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے رب کو برا بھلا کہیں اور تم ذریعہ بن جاؤ، تو وہ رستہ ہی نہ دو کسی کو. اسی طرح کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اور تم سبب بنو گے اس گالی کا. اور ان لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو یہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے. کہہ دیجئے بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا چیز تمہیں آگاہ کرے کہ جب وہ آ جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں. اللہ ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، لیکن کس سے؟ جو معجزات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں، انکار پر انکار کریں، مسلسل انکار کریں، تو ان کے اس برے عمل کی وجہ سے آئندہ ایمان لانے کی ان سے توفیق اور صلاحیت چھین لی جاتی ہے. کیونکہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی حق بات سنتے ہی، سچ بات سنتے ہی اس کو مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو ضد اور انا کا شکار ہو گئے ہیں وہ معجزات دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں، کوئی تعویل کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دیے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.